السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 65 تا 70 ہے۔ سورہ مقدسہ کا آج آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہ سورہ مقدسہ جب شروع ہوئی تھی، صاد والقرآن ذی الذکر، تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تربیت فرمائی، ہدایات ارشاد فرمائی کہ یہ کلام مقدس قرآن پاک یہ سمجھانے والی کتاب ہے۔ یہ دنیا میں جو نازل ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے دنیا ترقی کرے گی، انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل ہوگی، اور پھر ہمیشہ سوسائٹیاں اس وقت ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، جب ان کو فطرت کے مطابق چلایا جائے۔ تو پچھلی صورتوں میں بھی فطرت کو نکھارنے کی اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی، انسانی فطرت کو الرٹ کیا، اور وہ ضابطے جس سے انسانی فطرت میں نکھار پیدا ہوگا، اس میں نور آئے گا، تجلی الہی آئے گی، اللہ رب العزت نے وہ دائرے بتائے۔ اس سورہ مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت نے جو پچھلے ہمارے دروس ہوئے ہیں، اس میں انبیاء علیہم السلام کا مختصر ذکر فرمایا، اور پھر انبیاء کے ذکر کے بعد دو جماعتیں جو سوسائٹی میں موجود ہیں، ان کے اثرات و نتائج ارشاد فرمائے کہ وہ جماعتیں جو اللہ کی ہیں ان کو جنت ملے گی، دنیا بھی اور آخرت میں بھی، اور جو سوسائٹیاں، جو قومیں اللہ کے مقابلے میں ہیں، اللہ رب العزت کی حکم عدولی کرتی ہیں، ان کو جہنم ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ انسانی فطرت پہ قائم رہنے والے ترقی کریں گے، اور جو انسانی فطرت سے نیچے آ جائیں گے، مرضی کریں گے یا شیطانی جماعتوں کے ساتھ ہو کر اللہ کی سچی جماعتوں کا مقابلہ کریں گے، تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مکۃ المکرمہ میں آپ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، کفار، مشرکین، ظالم آپ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کرتے ہیں، قل فرما دیجئے، انما یقیناً انا منذر، میں تو ڈر سنانے والا ہوں۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹاسک بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے ڈرانے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اکٹھا کیا اور فرمایا انا النذیر العریان، میں تو آپ کو ڈر سنانے والا ہوں۔
وہ انا نذیر مبین جو واضح اور کھلا ڈر سنانے والا ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی جھوٹ سے باطل سے کمپرومائز نہیں ہے، میں وہ ڈر سنانے والا ہوں۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور پھر دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں کئی دروس میں آپ یہ سن چکے ہیں، مختلف آیات میں، کہ اللہ نے ڈر سنانے والے، ڈرانے والے منذر قوموں کے اندر بھیجے ہیں، ان انت الا نذیر۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو منصب ہے وہ تو رہنمائی دینا ہے، ڈرانے والا ہے، میں آپ کو اللہ کی ہدایات اور رہنمائی بتانے آیا ہوں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کوئی حکمران نہیں ہے، کوئی آل ان آل نہیں ہے، الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو غالب ہے، اللہ رب العزت جو قہار ہے، وہی سب کچھ ہے، رب السماوات والارض۔ اور یہ آیت کریمہ بھی کئی دفعہ آپ نے سنی ہے، لیکن میرے عزیزو، آیات کو سننا تو مقصد ہی نہیں ہے، سن کر سمجھ کر عمل کرنا مقصد ہے۔ ہمیں ان آیات سے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض، اللہ رب ہے آسمانوں اور زمین کے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، العزیز غالب ہے، الغفار بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت تو سب چیزوں کے رب اللہ ہے، اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا مطلب ہے وہ پرورش کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، جو درجہ کمال تک انسان کی پرورش کرتا ہے، کوئی اس میں کجی نہیں ہے، کوئی غفلت نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، مکمل بلکہ اکمل طریقے سے پرورش کرنے والا۔ قل، فرما دیجئے، ہوا نبأ عظیم، یہ ایک بڑی خبر ہے، اور خبر بھی ایسی ہے انتم عنہ معرضون، کہ تم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منذر بنایا اور آپ نے جو خبر دی، وہ خبر بہت اونچی ہے۔ کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے کہ آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کیا اور اللہ رب العزت کی رٹ کو تسلیم نہ کیا، تو اللہ اس کا محاسبہ کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کامیابی سچی جماعتوں کو ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ انسانی فطرت پر جو معاشرے تشکیل پائیں گے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرنا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرنا ہے، لیکن آپ اس خبر کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ اللہ کی رٹ کو غالب ہی نہیں کرتے، بلکہ آپ تو اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس خبر پہ توجہ کرو، اس پروگرام پہ توجہ کیجئے، جو فلسفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس پر توجہ کیجئے۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون، میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے مالا الاعلی، جو اوپر کی مجلس ہے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مالا اعلیٰ میں فرشتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی مقدس ہستیاں ہیں،
اور پھر بالخصوص جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں اور فرشتے ان ڈیوٹیوں کی انجام دہی کے لیے اللہ سے احکامات لیتے ہیں اور پھر مکالمہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بعض چیزوں میں تکرار کرتے ہیں، تو یہ سارا جتنا مالا اعلیٰ کا سسٹم ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کوئی علم نہیں ہے، ہاں ان یوحا الی، مجھ کو تو جو وحی آتی ہے میری طرف اللہ کا حکم آتا ہے وہ یہی ہے الا انما انا نذیر مبین، کہ مگر یقیناً میں تو ڈر سنانے والا ہوں، اور کیسا مبین، کھلا کھول کر چیزیں بیان کرنے والا ہوں۔ دو چیزیں ہیں میرے عزیزو، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مالا اعلیٰ کا جو سسٹم تشکیل دیا ہوا ہے، اللہ جتنا مجھے بتاتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں تو اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، میں وہی بولتا ہوں، مجھے از خود کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جتنا اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے احکامات آ گئے، میں تو ان کا پیغمبر ہوں، میں وہ چیزیں آپ تک منتقل کرتا ہوں، تو میں تو اللہ کے احکامات کا پابند ہوں۔ میری از خود جو حیثیت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی سچی رہنمائی، میں اس کے مطابق چلتا ہوں۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے معاشرے کی تشکیل کے لیے میری ذمہ داری لگائی ہے تو میں اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہوں۔ یہاں پر تمام وہ شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں یا ایک رائے لوگوں کی قائم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت جتنی وحی بھیجتے ہیں اتنا ہی جانتے ہیں۔ اب وحی کے مختلف طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، تو اس کی اقسام ہے وحی کی۔ یہاں پر تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایات بھیجی، رہنمائی بھیجی، اور آپ نے ان کفار اور مشرکین تک پہنچا دی، اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ملاوٹ نہ ہونے دیں، ہو بہو نذیر مبین، کھلا واضح پہنچا دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔